14 اگست 1947 وہ دن تھا جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ نہ جانے کتنی قربانیوں کے باوجود ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد جان زیب اور آپ کو خوشامدید کرتا ہوں اپنے چینل یو تھنک میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کیسے مارز وجود میں آیا۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ پاکستان کی آزادی کی لہر اس وقت دوڑی جب سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت مسلمان بہت بری طرح متاثر ہوئے تھے، جس بنا پر انہیں سرکاری ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا اور ان سے وہ تمام حق چھین لیے گئے جو ایک عام برصغیر کے شہری کو حاصل تھے۔ روایات میں ملتا ہے جب کانگریس 1885 میں قائم ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو بطور اقلیت ہی سمجھا، لیکن یہ بات شاید کانگریس کو معلوم نہ تھی کہ ان کی یہ حماقت ان پر کتنی بھاری پڑے گی۔ 19ویں صدی کے آغاز سے ہی مسلمان ہندو اختلافات شروع ہوئے، حتیٰ کہ ہندوؤں نے اعلان کر دیا کہ اب سے تمام تعلیمی ادارے مندر میں کھلیں گے، حتیٰ کہ مسلمان بچوں کو بتوں کی پوجا کے لیے کہا جاتا تھا، اور جب اذان کا وقت ہوتا تو باقاعدہ ڈھول بجائے جاتے تھے۔ 1906 میں مسلمانوں کو ایسا لیڈر ملا جس نے تاریخ ہی بدل ڈالی۔ 1906 میں اس دور میں قائد اعظم محمد علی جناح لندن جا رہے تھے اور راستے میں ان کی ملاقات مولانا محمد علی جوہر سے ہوئی۔ ان کو قائد اعظم کی قابلیت پر کافی حد تک بھروسہ تھا، کیونکہ پورے ہندوستان کو معلوم تھا کہ قائد اعظم کتنے مشہور وکیل ہیں۔ انہوں نے قائد اعظم کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں مسلم لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن قائد اعظم نے اس وقت ان کی بات کو انسنی کر دیا، کیونکہ شروع میں قائد اعظم ہندو مسلمان اتحاد کے حامی تھے، اور بعد ازاں ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی کہ کانگریس کا منشور مسلمانوں کی بربادی ہے، لہٰذا 1913 میں انہوں نے آخرکار مسلم لیگ جوائن کر لی۔ اس آزادی میں مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دیں کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو پانی پت کی جیلوں میں قید کیا گیا اور مسلمانوں کو ہندو کرنے کے لیے کافی تحریکیں بھی شروع کی گئیں۔ مسلمانوں کی اس آزادی کو عروج اس وقت ملا جب 1919 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ برٹش، جو آج سے پہلے برصغیر کے عوام کو بلیک انڈینز کہتے تھے، حتیٰ کہ لارڈ برک ہیڈن نے یہ بھی کہا تھا اور یہ باقاعدہ شائع ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک رسالے میں لکھا اور برصغیر کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، "You are the black Indians. We are not eligible to solve your own political crisis." لیکن پہلی جنگ عظیم میں یہ محاورہ غلط ثابت ہوا۔ انگریزوں کو اس جنگ میں برصغیر کے عوام کی سخت ضرورت تھی، لیکن مسلمانوں نے اس جنگ میں لڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انگریزوں کی اس جنگ کا مقصد ترکی کی وسیع سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا، اور مسلمان تو ترکی کے خلیفہ کو خلیفۃ الاسلام مانتے تھے، لہٰذا مسلمانوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ اس سے انگریزوں کو کافی حد تک دھچکا لگا، کیونکہ اس وقت برصغیر کی فوج میں 61.9% مسلمان تھے۔ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو یہ جنگ ترکی ہار گیا اور انگریزوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ 19 کی دہائی شروع میں مسلمانوں کے لیے اچھی ثابت نہ ہوئی۔ جہاں تک آزادی میں میڈیا کا رول تھا تو ہمیشہ قابل دید رہے گا۔ اس زمانے میں ہندوستان یعنی برصغیر میں ایسی لہر ابھری جس بنا پر ہر کوئی میڈیا سے دلچسپی لینے لگا۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے اخبار تھے جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھایا۔ مولانا ظفر علی خان کے بارے میں لکھا گیا ہے، جو ہی برصغیر میں رات کو کوئی واقعہ رونما ہوتا تو وہ اسی وقت اس واقعے کو نظم کی صورت میں چھاپ دیتے۔ اس زمانے میں ایک آنے کا اخبار ملتا تھا، حتیٰ کہ لوگ ایک آنے کا اخبار خریدتے، اور جو لوگ اخبار کو پڑھ نہیں سکتے تھے وہ ایک آنا اس بیچنے والے کو دیتے کہ وہ یہ اخبار ہمیں پڑھ کر سنائے۔ یوں مانے اس زمانے میں برصغیر میں ایسی ہلچل تھی کہ بچہ اس چیز کی طرف توجہ دے رہا تھا۔ 1930 کی دہائی میں اس آزادی کی تحریک نے ایسے جوش پکڑا جس سے پاکستان بننے کی امید نظر آنے لگی۔ سب سے اہم واقعہ جب 1920 میں سائمن کمیشن برصغیر میں آیا۔ یہ کمیشن برصغیر کے عوام کے خلاف تھا، حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا گیا کہ سائمن کمیشن کو جوتوں سے ان کا سواگت کیا گیا، اور ہندوستان کے لوگ جنہیں انگلش زبان بھی نہیں آتی تھی انہوں نے بھی یہ نعرہ رٹ لیا، سائمن گو بیک۔ بعض اوقات برطانوی حکومت نے اس ملاقات کے لیے ایک جگہ مختص کی تاکہ برصغیر کے عوام کو اس سے دور رکھا جائے۔ یہ ملاقات ایک کھلے میدان میں طے پائی
اور چاروں اطراف فوج تعینات کر دی گئی، لیکن برصغیر کی عوام نے بھی ہار نہ مانی۔ انہوں نے اسی وقت پورے ملک سے پتنگ بازوں کو اکٹھا کیا جو پتنگ اڑا سکتے تھے۔ انہوں نے پتنگوں کے اوپر ایک نعرہ تحریر کیا، سائمن گو پیک، اور انہوں نے اس طریقے سے وہ پتنگیں کاٹیں کہ وہ کھلے میدان میں جا گئیں جہاں سائمن کمیشن کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں آزادی کا ایک بھرپور جذبہ مسلمانوں میں رونما ہوا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب 1947 میں عام انتخابات ہوئے۔ قائد اعظم نے بھرپور اپنی عوام کی رہنمائی کی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برصغیر کا فیصلہ اب برصغیر کی عوام کے ہاتھ میں ہے۔ انتخابات آخر ختم ہوئے اور مسلم لیگ کامیاب ہوئی، اور کانگریس کے لیے حیران کن بات تھی کہ مسلم لیگ کی جتنی بھی نشستیں تھیں وہ تمام مسلم لیگ کو ملی۔ آخر کار اس بنا پر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ امید ہے دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔